الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ پاک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں سے اولاد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز ہوتا ہے، اور کس حکمت کی بنا پر بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے، اور جب کسی جوڑے کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کون سی حکمت اور راز ہوتا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اسے کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو اسے کون کون سی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے، اور کیا بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی سے کسی کے اختیار میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اپنے آس پاس ہمیں بہت سے ایسے بدبخت لوگ مل جائیں گے جن کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹے کی پیدائش پر بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ایسے لوگوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے والی اس بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، بعض صورتوں کے اندر تو عورتوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور عورت کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ عورت جس نے اللہ کی رحمت کو پیدا کیا اس کے خاندان کو اندر ذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت لوگ دراصل اس تاریکی اور ظلمت میں جی رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے گمراہی اور جہالت کا دور تھا جب لوگ بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے، اور بیٹی کے پیدا ہونے کو برائی سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ اس جہالت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب کسی خاندان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو اسے رکھ لیا جاتا، اور جب کسی خاندان کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو اس معصوم سے پھول کو دفن کر دیا جاتا، اسے دفن کر کے قتل کر دیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دور کافی سالوں تک چلتا رہا، پھر وہ دور بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، جنہوں نے عورتوں کو عزت بخشی، بیٹیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت بھی آیا جب اسلام نے بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بنا دیا، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ایک بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس تاریکی سے نکال کر ہدایت کی طرف راہ دکھائی، اور اللہ پاک کے نبی نے اس جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ویسے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو آج بھی جہالت کے اندر جی رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اسے کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو اسے کون کون سی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی کو بیٹی عطا کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ پاک کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بیٹی کے صدقے اس کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اور اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی ہر مشکل کو دور کرتا ہے، اس کے گھر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
اے بندے میں نے تجھے تیرا بازو عطا کر دیا. جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی پر نور برس رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے پاس ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے فرمایا کہ یہ جو اس بستی پر اس قدر نور برس رہا ہے یا تو اس بستی میں کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی یا کسی نے اپنے گھر میں کدو کی ہانڈی بنائی ہوئی ہے. پیارے دوستو اس حدیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے اس پر کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پیارے دوستو بات کرتے ہیں اس حکمت کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اور کس حکمت کے تحت بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس حکمت کی وجہ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور ان یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں عرض کی. ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ان باتوں کا ضرور جواب دے پائیں گے, کیونکہ اللہ پاک کے نبیوں کے علاوہ ان باتوں کا علم اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. پیارے دوستوں ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. دوسرا سوال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ نسل انسانی میں لڑکے اور لڑکی کی تخلیق میں یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ عام آدمی اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. تو ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں صداقت پسندی یا سچائی باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان کے مرض نے شدت اختیار کر لی تھی اور انہوں نے اللہ پاک سے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے نجات دے دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو حرام کر لیں گے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا. اس طرح اس پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, یہی حقیقت ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ لڑکے اور لڑکی کی پیدائش میں کیا فرق ہے. تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ سفید ہوتا ہے اور عورت کا زرد. ان میں سے جو مادہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے وہی بچے کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے, اور اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. اور یہی اللہ کا دستور ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے, تو اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر اور ان کے اعضاء پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نیند میں چلے جاتے ہیں, اور انبیاء کرام کو اللہ پاک نے یہ فضیلت بخشی کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں جبکہ ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ غفلت میں داخل نہیں ہوتے. پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کے پیدا ہونے میں میاں اور بیوی دونوں میں سے کسی کے اختیار میں ہے یا نہیں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. بیٹا اور بیٹی کے پیدا ہونے میں کسی کو اختیار نہیں, یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے, جسے جو چاہے عطا کرتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور انہیں اللہ پاک کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.